الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے کرم سے آج ہم اگلے سبق سورۃ المطففین میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا، ہم سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. تمام حضرات، خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سورۃ المطففین ایک ایسی عظیم صورت ہے، اگر یہ صورت ہمیں آ جائے اور اس کی سمجھ آ جائے تو غالباً ہمارے جو رزق کے معاملات میں حلال حرام کے مسائل ہیں وہ بہت حد تک قابو میں آ سکتے ہیں، اور ہماری روزی جو ہے وہ پاکیزہ بن سکتی ہے، اور ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں. دیکھیں، اس میں معاشرے کی ایک ایسی خرابی جس میں تقریباً اکثر ہمارے افراد جو ہیں مبتلا ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کو آپ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. مطففین کی تفصیل میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو وعید صرف ناپ تول سے متعلق ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے حقوق کو شامل ہے. اور اس طرح ڈنڈی مارنے کو عربی میں تطفیف کہتے ہیں. کیا مطلب کہ ایک تو آپ جو چیزیں جن کو تولتے ہیں یا جن کو پیمائش کر کے دیتے ہیں ان میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا، کہ جب آپ کس سے لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پوری نگاہ ہوتی ہے کہ آپ کو پوری چیز ملے، لیکن جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو کچھ گرام آپ کم کر کے دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ میٹر جو ہے کم کر کے دے رہے ہوتے ہیں.
یا پھر اس کو ہم سروسز میں دیکھیں کہ آپ نے ڈیوٹی پر ایگریمنٹ کیا 8 گھنٹے کام کرنے کا، لیکن آپ وہاں کام کر رہے ہیں 7 گھنٹے، اور 1 گھنٹہ جو ہے آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں، یا 10 منٹ آگے پیچھے کر رہے ہیں، یا 5 منٹ آگے پیچھے کر رہے ہیں، لیکن جب آپ دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں، جب آپ لے رہے ہیں اس کی پے لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، تو آپ پوری لے رہے ہیں، تو اس آیت میں آپ داخل ہیں۔ اسی طریقے سے خاص طور پر ہمارا جو تعلیمی حلقہ ہے اس میں ہمارے جو اساتذہ ہیں ان سے کافی سارے معاملات میں، سروسز کے معاملات میں کافی کوتاہیاں اس معاملے میں ہو رہی ہیں، اور اس آیت کا مصداق بن رہے ہیں کہ بعض دفعہ پیریڈ غائب، اور بعض دفعہ آپ بیٹھے ہیں لیکن پڑھا نہیں رہے، بعض دفعہ کیا معاملہ، تو وہاں پر ہم اگر اپنے نفس کو دیکھیں اور غور و فکر کریں تو ہمارا نفس ہی ہمیں سمجھا دے گا کہ کہاں ہم کمی کر رہے ہیں۔ آیا کہ جب ہم اس کی پے لیتے ہیں، جب ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں، تو آیا کہ ہم پورا لے رہے ہیں یا اس میں سے چھوڑ رہے ہیں یا کس طرح کر رہے ہیں۔ تو سنیں اللہ رب العزت اس آیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری طرح لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کسی چیز کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جہاں ان سے اس پر بات ہونی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن یہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو رویہ ہے، یہ جو ناپ تول میں کمی کا ہے، یہ جو سروسز میں کمی کا ہے، یہ نہیں چاہیے، بلکہ جو اس میں کیٹیگریز بن رہی ہیں اچھے اور برے لوگوں کی، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یقین جانو بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو سزا جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد عظیم، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گناہگار ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اسے جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہوں تو وہ کہتا ہو قال اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کلا، ایسا نہیں چاہیے ہرگز، جو یہ سابقہ رویہ، یعنی یہ جو کمی بیشی کرنا ہے ناپ تول میں یا سروسز میں، یا جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا سلسلہ، یہ نہیں چاہیے۔ ایسے لوگوں کی جو صورتحال ہے، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حقیقت ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ قیامت میں اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر جنت میں لوگوں کو ملنی ہے تو رب کا دیدار ہے، اور یہ لوگ اس سے محروم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ابھی اپنے اعمال پر نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ابھی سے اپنی توبہ کریں اور اپنے معاملات کو سنبھالیں۔ ثم انہم لصال الجحیم،
پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اپنے عقیدے سے یا اپنے عمل سے. کلا، خبردار، ان کتاب الابرار لفی علیجین، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیجین میں ہے. وما ادراک ما علیجون، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے. کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. علی الارائک ینظرون، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لو گے. یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی. ختامہ مسک، اس پر مہر بھی مشک ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے. ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا. عینا یشرب بها المقربون، جو ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہاں سے ایک رویہ بتایا جا رہا ہے جو بیسک ہے تو رویہ کافروں کا جو ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، لیکن اس رویے کو اگر مسلمان بھی اپنائیں گے تو یہ ان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی انہی کے نقش قدم پر ہوں گے. دیکھیں جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے، ان پر مذاق اڑاتے ہوئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان مومنین کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں. آج بھی ہم دیکھ لیں کہ جب ہم ایمان والوں کو، دین کے کام والوں کو دیکھتے ہیں تو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس انداز سے بات کرتے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے اور اسی طریقے سے اپنی سروسز میں اپنے حقوق کی کمی بیشی کرنے کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں محتاط رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے سے بچائیں جو ہمیں اللہ کی زیارت سے محروم کریں اور قیامت والے دن ہمارے لیے نقصان کا سبب ہوں. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.